بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آج کی سوالات کی اس نشست میں جو سوالات ہیں وہ کچھ یہ ہیں۔ ایک صاحب کا یہ پوچھنا ہے، الفاظ ان کا سوال کافی لمبا ہے، اس کا خلاصہ صرف میں کہہ رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض مواقع پر غیر مسلم لوگوں کے جو تہوار ہوتے ہیں ان تہواروں میں لوگ زبردستی آ کر ہم سے چندہ مانگتے ہیں، اور ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، تو کیا ایسی جگہوں پر ان کے تہواروں میں ہم چندہ دے سکتے ہیں یا شرعاً جائز نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال کا حاصل ہے۔ سوال کافی لمبا ہے، اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ دیکھیے، اسلام توحید کا مذہب ہے، اسلام کی خصوصیت ہی توحید ہے، اور توحید کا مطلب ہے اللہ کو اکیلا خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، اور ایک مسلمان آدمی جب توحید کو مانتا ہے تو اس کے لیے شرک کے کسی بھی کام میں تعاون کرنا، مدد کرنا ناجائز ہے، حرام ہے اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان آدمی کا غیر مسلم بھائیوں کے ایسے تہوار یا ایسے ان کی عیدیں جس میں بت پرستی ہوتی ہو تو پھر اس میں کسی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے۔ جیسے ان صاحب کے اصل سوال کا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی اس وقت ریسنٹلی جو دسہرہ آنے والا ہے اس پر ان کا سوال ہے اصل میں، کہ دسہرے میں ان کا ورکشاپ کچھ ایسی جگہ پر ہے جہاں اطراف میں صرف غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، اور وہ ان کا ایک کسی کام کا ورکشاپ ہے، تو وہاں اگر نہ دیا جائے تو خطرہ ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے۔ تو اس ضمن میں یہ ان کا سوال تھا۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے تو کسی بھی اعتبار سے غیر مسلم کے ایسے تہوار میں جس میں بت پرستی ہوتی ہو، جس میں غیر اللہ کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہو، جس میں پوجا کی جاتی ہو، تو اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، چندہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے وہ دسہرہ ہو، چاہے وہ گنیش ہو یا کوئی بھی اور فنکشن ہو۔ البتہ ایسی سچویشن میں، جیسا ابھی ان کا جو سچویشن ہے کہ ایسی جگہ ورکشاپ ہے جہاں اطراف سے پورے غیر مسلم لوگ ہیں اور وہاں خطرہ ہے جان و مال کا، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے دو باتیں فرمائی ہیں کہ یا تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انٹرسٹ کے کوئی پیسے ہوں جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، ناپاک مال ہے، گندا مال ہے، تو اس انٹرسٹ کے مال میں سے ان کو دے دیا جائے، یعنی جو بھی مانگنے والا آ رہا ہے اس کو دے دیا جائے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس مانگنے والے کو دے رہا ہوں، میں اس میں نہیں دے رہا ہوں، اور یہ وضاحت کر دیں آپ کہ دینے والا کہ بھئی یہ میں تیرے کو دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جو چاہیں کر لیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ یہ انٹرسٹ کے مال سے، اگر ایسا ہو کہ انٹرسٹ کا بھی مال نہیں ہے اور کوئی اور شکل نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہی جو آنے والا آدمی ہے، اولاً تو کوئی شکل اختیار کر لینی چاہیے، چاہے اس موقع پر جھوٹ ہی آپ بول دیں کہ بھائی میں کل تو دیا تھا، پرسوں دیا تھا، کچھ دن اور لوگ آئے تھے ان کو دے دیا، کچھ ایسی شکل، یا نہیں تو کم سے کم جیسا یہاں بتلایا گیا کہ جو آدمی آیا ہے اسی کو آپ دے دیں کہ بھائی میں یہ آپ کو دے رہا ہوں، وضاحت کر دیں بھائی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کیا کرتے کر لیجئے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ دوسرا سوال ایک صاحب کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد یہاں سے شہید کر کے یعنی توڑ کے پھر سے بنی تھی، اس میں کچھ دروازے وغیرہ جو اس کے اندر ڈھانچہ ہوتا ہے نا، یعنی دہلیز، وہ ہمارے گھر میں غسل خانے میں لگا دیا، وہ مسجد کے ذمہ دار لینے کے لیے بولے اور ہم لے لیے، کیا یہ درست ہے؟ مسجد کی چیز مسجد ہی میں استعمال کی جائے گی، مسجد کی چیز کو کسی بھی دوسری جگہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
چونکہ مسجد کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور خاص طور پر پھر مسجد کے استعمال کردہ چیزوں کو لے کر آپ بیت الخلاء میں یا اپنے باتھ روم میں استعمال کریں، یہ تو اور بھی مناسب نہیں ہے۔ ذمہ دار صاحب کا کہنا بھی درست نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی پرانی نکلی ہوئی چیزیں کسی دوسری مسجد میں لگا دی جائیں، یہ بھی علماء کے اختلاف کے ساتھ جائز ہے۔ علماء کے اختلاف کے ساتھ جائز ہے کہ ایک مسجد کی نکلی ہوئی چیز ضائع ہونے کے بجائے کسی اور مسجد میں اس کو لگا دیا جائے، اس کی گنجائش ہے۔ لہذا اب یہ جو کام ہو گیا ہے، جنہوں نے دہلیز کو لے کر خرید کر اپنے باتھ روم میں لگا دیا، اولاً تو اس کو نکالنا چاہیے، اور یا نہیں تو کم سے کم یہ ہو کہ اس کے جو پیسے ہیں، اس کی جو قیمت ہوگی، اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں، چونکہ یہ غلط کام ہوا، مسجد کی چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں لایا گیا، ناجائز عمل ہوا، تو اس عاجز کا رجحان یہ ہے کہ اس دروازے کی جو قیمت ہو سکتی ہے، اس قیمت کو دوبارہ مسجد میں جمع کر دیا جائے اور اس پر استغفار بھی کیا جائے۔ مسجد کی چیز مسجد ہی میں لگانے کے برابر انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔